أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 16 ستمبر 1994 پنڈ سلطانی ضلع اٹک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر رضا شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں. الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 16 ستمبر 1994 ہم یہاں پنڈ سلطانی ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز ضیاء اللہ شاید آپ کے احساسات کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک عرصہ سے مصر تھے کہ میں پنڈ سلطانی میں حاضری دوں.
اب جب میں باہر کے سفر پہ جا رہا تھا تو یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپسی پر انشاءاللہ پنڈ سلطانی کی حاضری کراچی پہ ہوگی۔ چنانچہ آج کا دن ہم نے یہاں کی حاضری کے لیے طے کیا۔ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک طویل عرصے کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے مل بیٹھے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تو 9-10 سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا تھا۔ آج کی گفتگو کے لیے کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے اس میں اللہ نے فرزندان اسلام کو ایک تاریخ ساز خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عرفات کے سینے پر آسمان ہدایت کے تابندہ ستاروں کا ہجوم ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار صحابہ جمع ہیں۔ اور گلشن رشد و ہدایت کا مالی امام کائنات فخر رسول ہادی سبل اپنے سجائے ہوئے گلشن کے مہکتے پھولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہیں تمہارے رب نے آج بشارت دی، خوشخبری دی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تم پر جو نعمتیں ہم نے اتارنا ہیں، تمہیں جو نعمتیں عطا کرنا ہیں وہ ہم نے کنفرم کر لی، اور تمہاری زندگی کے لیے ہم نے اسلام کو طرز حیات منتخب کر لیا۔ یہ وہ محل تھا جس کی پہلی اینٹ سیدنا آدم کے نام سے رکھی گئی۔ یہ تعمیر ہوتا رہا اور آج آ کر مکمل ہوا۔ رحمت عالم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں کا آخری ہوں، تم امتوں کے آخری ہو۔ میرے بعد نبوت نہیں، تمہارے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں۔ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہے،
اس میں ایک پہلو بہت ہی قابل توجہ ہے، شاید آپ کی نظر نہ گئی ہو۔ اس نے تکمیل کا جو اعلان کیا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی حفاظت میں خود کروں گا، نہ کمی ہونے دوں گا نہ زیادتی ہونے دوں گا۔ دین مصطفی میں نہ کمی ہونے دوں گا نہ زیادتی ہونے دوں گا۔ دین کا نقشہ کیا ہے؟ رحمت عالم کی اداؤں پہ مکمل ہو گیا اور صحابہ کی وفاؤں پہ مکمل ہو گیا۔ رحمت عالم کی ادائیں اور اصحاب رسول کی وفائیں دین کا معیار ہیں، بس قیامت تک۔ اب کوئی مفکر، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی اسکالر، کوئی دانشور، کوئی ڈاکٹر، کوئی نقش بندی، کوئی سہروردی، کوئی چشتی، کوئی قادری دین میں ملاوٹ نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدۃ، اگر میں چاہتا تو کسی کو اپنی نافرمانی کی ہمت ہی نہ دیتا، میں سب کو پابند کر دیتا اپنی اطاعت پر، اور میں کر سکتا تھا، کوئی میری نافرمانی کر ہی نہ سکتا، لیکن میں نے فریڈم دے دیا۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھتے ہیں تم میں سے وفادار کون ہے اور تم میں سے غدار کون ہے۔ تو نیگیٹو تو رہے گا پازیٹو کے ساتھ ساتھ، لیکن میں جس بات کا کلیم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ میں جھوٹ کی جب ملاوٹ ہوگی تو پکڑا جائے گا۔ یہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تا حشر میں ایک ایسی جماعت کی سرپرستی کروں گا، اسے باقی رکھوں گا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری حفاظت میں گزرے گا، جو میرے نمائندہ ہوں گے۔ یہ ہے تکمیل دین کا مفہوم۔ اب کچھ لوگ اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ انہیں سمجھائیے بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی، جس طرح کفر کوئی حسن نہیں ہوتا، شرک کوئی حسن نہیں ہوتا، بدعت بھی کوئی حسنہ نہیں ہوتی۔ ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت، یہ اپوزٹ ٹائٹل ہے، اپوزٹ ٹائٹل ہے یہ۔ جس طرح توحید کے مقابلے میں شرک، تو ہر شرک مردود، تو ایمان کے مقابلے میں کفر، ہر کفر مردود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت، تو ہر بدعت مردود۔ فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت ضلالہ، کوئی استثناء نہیں ہے کہ الا بدعت حسنۃ التی سنع اللہ علماء پاکستان و مشائخ پاکستان، کوئی استثناء نہیں، کل بدعت،
کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت بڑی خوشخبری تھی، حلقہ رسالت میں خوشی کی لہر اٹھی، ہر چہرہ چمک اٹھا، صحابہ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ماتھے چومے، مبارکباد دی۔ لیکن لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کونے میں ایک روشن ضمیر اشکبار نظر آیا، ایک شخص روتا ہوا نظر آیا۔ اب وہ شخص ایسا بھی شخص نہیں تھا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا کہ روئے یا ہنسے ہمیں کیا۔ وہ شخص ہے کہ اسلام میں، محمد عربی کی شریعت میں، جس کے آنسو بھی معیار ہیں، جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکتب مصطفی کا نمائندہ کردار، آئیڈیل کیریکٹر۔ اب اس کے رونے کو اگنور کرنا مشکل تھا۔ جمع ہو گئے اصحاب رسول، کیوں ابو بکر آج آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ نے دین کے تکمیل کی بشارت دی ہے، نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری سنائی ہے، اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ فرمایا ان باتوں پر تو مجھے بھی خوشی ہوئی، لیکن جس احساس نے مجھے گھائل کیا شاید تمہاری نظر ادھر نہیں گئی۔ اصل میں یہی وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا تھا، یہی وہ مشن ہے، یہی وہ پروگرام ہے، یہی وہ ٹارگٹ ہے جسے کمپلیٹ کرنے کے لیے میرا محبوب آیا تھا۔ اب جب یہ مشن پورا ہو گیا، جب یہ اہداف مکمل ہو گئے، جب یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو دل دھڑکتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ اس آیت میں بشارت بھی ہے، لیکن اس کے باطنی مفہوم میں جدائی کا دکھ بھی ہے، جدائی کا کرب بھی۔ اب یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سنجیدہ ہو گئے اور خاموشی کی نظر سے، خاموشی کی زبان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نگاہوں نے اور دلوں نے اعتراف کر لیا کہ سر نبوت کو ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جہاں اس شخص کی نظر پہنچتی ہے وہاں ہماری نظر نہیں پہنچ پاتی۔ اچھا، ابو بکر اس دن بھی رویا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ دنیا چھوڑنے سے چند ساعتیں قبل بخار کی شدت تھی، ربیع الاول میں ناچنے والوں، اگر اللہ توفیق دے تو اس منظر کو بھی پیش نظر رکھا کرو۔ اس کی عظمت پہ قربان جاؤں جس مہینے میں رحمت عالم کی ولادت ہوئی، اپنے محبوب کی موت کا مہینہ بھی اسی کو بنا دیا کہ اگر تمہیں خوشی مجبور کرے کہ ناچو تو موت یاد آ جائے، اور اگر موت کا غم مجبور کرے کہ ماتم کرو تو ولادت یاد آ جائے، پھر بیلنس رہے۔ عبدالمجید شاہ صاحب ندیم۔ تو موت کا غم ماتم نہیں، وہ جشن نہیں منانے دیتا، موت کا غم جشن نہیں منانے دیتا، اور ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی۔ اس دن بھی ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کی شدت ہے، مٹی کے پیالے میں سرہانے پانی رکھا ہے، خود اپنا دست اقدس پانی میں ڈالتے ہیں، جبین اطہر پہ اور چہرے انور پہ اسے لگاتے ہیں، اور
پھر لب ہلتے ہیں اللہم برفیق الاعلی. یہ رشتے بھی بہت محبوب ہیں، یہ دوست بھی بڑے عزیز ہیں، یہ حسنین بھی بہت پیارے ہیں، یہ فاطمہ بھی بہت میٹھی ہے، لیکن تو سب سے میٹھا ہے، تو سب سے پیارا ہے. سیدہ فاطمہ قریب آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا اشارہ کیا تو سیدہ فاطمہ جھک گئی، ابا جان کے لبوں کے ساتھ کان لگا دیے. رحمت عالم نے کچھ کہا تو بے ساختہ آنکھیں برس پڑی، بے ساختہ آنکھیں برس پڑی. اللہ کے محبوب نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھر اشارہ کیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پھر کان اپنے ابا کے لبوں کے قریب کر دیے. رحمت عالم نے پھر کچھ کہا تو آنکھوں میں آنسو موجود تھے لیکن لبوں پہ مسکراہٹ چمکنے لگی. وہ وقت تو ایسا نہیں تھا کہ پوچھا جا سکتا. آپ کے انتقال کے بعد ایک دن مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بیٹی اس دن ایک ہی وقت میں آپ روئی بھی اور ہنسی بھی، وہ کیا بات تھی؟ عرض کیا ماں بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جب ابا جان نے مجھے قریب ہونے کا اشارہ کیا تو میرے کان میں کہا بیٹی ہر سال جبرائیل امین رمضان میں ایک مرتبہ رمضان قرآن کی تکرار کرتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ تکرار ہوئی، شاید میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، تو اگر دنیا چھوڑ دوں تو میرے غم میں، میری موت کے غم میں صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو دنیا مجھے تانا دے گی. جو انسانیت کو صبر کا سبق دینے آیا تھا اس کے تو گھر والوں نے بھی صبر نہ کیا. جو اہل بیت پہ بے صبری کا الیگیشن عائد کرتے ہیں، جو اہل بیت کو سرننگا بتا کر سرکوبی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، وہ در حقیقت تعلیمات مصطفی کو ناکام ثابت کر رہے ہیں کہ اس رسول کی تعلیم پر تو خود اس کے گھرانے نے بھی عمل نہ کیا. فرمایا بیٹی دنیا سے چلا جاؤں تو صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہ سن کر بے ساختہ میرے آنسو نکل آئے. پھر ابا نے مجھے بلایا اور کان میں کہا فاطمہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے حشر میں تجھ سے ملاقات ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ بات خوشی کی تھی تو میں مسکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے مشکیزے، ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں. جس میں اطہر کے ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے طبیعت میں سکون آیا، مزاج میں راحت آئی. فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں لے چلو. پروانے تو جمع تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک مختصر سا خطبہ دیا. یہ ملخص ہے اسی تفصیلی خطبے کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا تھا، لیکن یہ اس کا اختصار ہے. اس میں تفصیل ہے، اس میں اختصار ہے، روح وہی ہے. حقوق یاد دلائے، مہاجرین کو انصار کے متعلق، انصار کو مہاجرین سے متعلق تلقین فرمائی، خیر کی تلقین فرمائی، انسانی حقوق کی بات کی. پھر فرمانے لگے مجھ پر جس کا احسان تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میرا رب اسے بدلہ عطا کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد. اللہ کے سوا اگر کسی کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل چن لیتا. پھر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو چوائس دی. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ پوچھا دنیا میں رہنا پسند ہے
تو ہم تیری چاہت کے مطابق تیری زندگی بڑھا دیں. ایسا کیا نہیں کرتے, تو چاہے گا تو بڑھا دیتے. اور اگر میرے جوار رحمت میں آنا پسند ہے تو پھر تیاری کرو. یہ اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی. صحابہ نے عرض کیا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا چوائس کیا, اللہ کے اس بندے نے کیا چنا؟ فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رحمت میں جانا پسند کیا, دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا, صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا, لیکن وہ روشن ضمیر, وہ دیدہ ور پھر روتی ہے. ابو بکر کی آنکھوں میں پھر آنسو. صحابہ جمع ہوئے, عرض کیا ابو بکر یہ تو کسی کی بات ہو رہی ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو, کسی اور کی نہیں, خود انہی کی بات ہو رہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ سب باتیں جدائی کا پیغام دے رہی ہے. پنڈ سلطانی والوں, میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں, وہ ابو بکر جو اللہ کے رسول کی جدائی کے ہلکے سے اشارے پہ بھی رو دیتا ہے, وہ ابو بکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے کنارے پہ بھی رو دیتا ہے. جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا, اس دن اسی ابو بکر سے زیادہ مستحکم اور مضبوط کوئی نہیں تھا. بلکہ ابن تیمیہ تو یہ کہتے ہیں اگر اس دن ابو بکر مستحکم نہ ہوتا, اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا, تو معلوم نہیں امت کی فکری گاڑی کس پٹڑی پہ چل پڑتی. وہ دن کوئی معمولی دن نہیں تھا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. حسنین کی آہیں سینوں کو شک کر رہی تھی. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا کی موت نے جو مجھ پر صدمے ڈھائے ہیں, اگر چمکتے ہوئے سورج پر ان غموں کا کچھ حصہ پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے یہ اندھیرے میں ڈوب جائے, اس کی روشنی ختم ہو جائے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط اعصاب رکھنے والا انسان, اس کے دکھ کا یہ حال ہے کہ شدت احساس میں شمشیر بکف پھرتے ہیں. فرماتے ہیں خبردار, کسی کی زبان پہ اگر یہ جملہ آیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرما لیا ہے, تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ تو ایک سکتہ ہے, ہم سب کا امتحان لیا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنکھیں کھول دیں گے. ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ دین پر استقامت کا مظاہرہ کون کرتا ہے. آخری رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزری, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اجازت دے دی تھی کہ آپ نے کئی راتیں جاگ کے گزاری ہیں, اب میں کچھ بہتر محسوس کرتا ہوں تو تم آج کی رات گھر میں جا کے گزارو. وہ افاقہ دراصل افاقۃ الموت تھا. تو امر رسالت کی تعمیر کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات گھر گزاری. وہیں اطلاع ملی کہ جس سے ڈر رہا تھا وہ بات ہو گئی. دل پہ تو جو گزر رہی تھی, لیکن بظاہر خود کو سنبھالا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ. حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما تھے. حجرے کے اندر قدم رکھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تنی تھی,
ایک وہ دن تھا جب حلیمہ آئی تھی اور آمنہ کے آنگن میں اسی معصوم پہ چادر تنی تھی. وہ آمد تھی، یہ روانگی ہے. وہ آمد تھی، یہ روانگی ہے. ابو بکر نے چہرے انور سے چادر اٹھائی، اور وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، فرسٹ امپریشن دیکھیے ابو بکر صدیق کی زبان سے جو جملہ ادا ہوا وہ یہ تھا کہ طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا. میرے محبوب، دنیا کے سارے حسینوں کا حسن موت چھین لیتی ہے. موت کسی کو حسین نہیں رہنے دیتی، لیکن میں تجھ پہ قربان جاؤں کہ موت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی. تیری زندگی بھی حسین تھی، تیری موت بھی حسین ہے. اور سیدہ حلیمہ نے بھی یہی کہا تھا. بظاہر دل گرفتہ تھی، اس لیے کہ بڑے بڑے گھرانوں کے بچے اٹھا کر جانے والی دائیوں نے حلیمہ کو تانا دیا تھا کہ اب تو مکہ میں کچھ بھی نہیں رہا. تقدیر نے کہا کچھ بھی نہیں گیا، مگر وہ سمجھی کہ کچھ بھی نہیں رہا. بڑے گھرانوں کے بچے تو ہم نے لے لیے کہ جن کی پرورش کا معاوضہ بہت بڑا ملتا ہے. حلیمہ نے کہا کوئی بھی بچہ باقی نہیں. کہا نا بس ایک یتیم باقی، اس کا معاوضہ کون دے گا تجھے؟ تو گھبرائی ہوئی آئی کہ بچہ لے جاؤں گی یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. میں اس درد مند ماں کے دکھ میں تو شامل ہو جاؤں جس کے یتیم کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا. درد مندی کے لیے آئی، دکھ بانٹنے کے لیے آئی، اور آمنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا بہن مجھے افسوس ہے کہ تیرے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہیں کیا. آمنہ نے کہا نہ بہن، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اصل میں میرے یتیم نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا. اچھا کہاں ہے؟ تو میں وہ سو رہا تو قریب آئی. حسن رسالت، وہ جو باریک کپڑا چادر تنی تھی اس کے نفیس سوراخوں سے چھن رہا تھا. کیا تشبیہ دوں، کون سا استعارہ لاؤں، کس لغت کی ورکردانی کروں، کس سے الفاظ کی بھیک مانگوں. بس یوں کہ کئی ہزار وولٹ کے بلب پر جب آپ باریک کپڑا ڈال دیں تو کپڑے پہ کیا گزرے گی. اور یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ سراج وہاج نہیں، سراج منیر ہے. میں نے رات بھی کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. کوتاہ نظروں کو اصرار ہے کہ حضور کو نور مانا جائے. میں نے کہا نور تو رحمت عالم کے پاؤں کی ٹھوکروں میں نظر آتا ہے، اوڑھنا بچھونا نظر آتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا
مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اور حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سے حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. تجھ سے شاہ جی فرمانے لگے میں اس دور میں ہوتا تو حسان سے کہتا اینی کیوں کہتے ہو, تنوین لگاؤ, اسے واحد متکلم کیوں رہنے دیتے ہو, اپنی بات کیوں کرتے ہو کہ تجھ سے حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یوں کہو تجھ سے حسین دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور تجھ سے جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا, جس طرح چاہا اپنی مرضی کے مطابق بنایا, لیکن محبوب تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تجھے تیرے رب نے تیری مرضی کے مطابق سجایا. فارسی کے اشعار ہیں, آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ترجمہ کرنے بیٹھوں ایک ایک بات کا تو پھر جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. میرے عزیز کا اصرار تھا, میں نے اس کو ناراض کیا, ضیاء اللہ کو. یہ کہتا تھا رات بھی ہو دن بھی ہو. میں نے کہا ابھی تو اسی کو قبول کر لیجئے, پھر دیکھیں گے. اصل میں ربیع الاول میں باہر تھا, یورپ تھا. وہ جو قضا ہوئی ہے نا جی ربیع الاول کی کانفرنسوں میں شریک نہ ہونے کی, تو ہر طرف سے یلغار ہو گئی. آپ کے پاس بیٹھا ہوں, رات کو پشاور جانا ہے اور کل صبح 10 بجے انشاءاللہ اگی جانا ہے مانسیرا کے پاس. جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے. خیر, وہ اشعار ہی رہنے دیتا ہوں کسی اگلی ملاقات کے لیے جن کا ترجمہ کرنا پڑے مجھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما, بوسہ لیا, فرمایا اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا. یہ ضابطہ تھا, لاگو ہو گیا. باہر تشریف لائے, اتنے میں پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ فاروق اعظم تو بولنے نہیں دیتا. ایسے کہہ تو نہیں رہا کہ ان محمدن قد مات, لا اضرب عنقہ, میں اس کی گردن اڑاؤں. اب جب پتہ چلا کہ ابو بکر آ گیا ہے تو پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ ان کی بہت حرف آخر ہوگی. خود فاروق اعظم بھی آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن خطاب کو فرمایا ذرا قریب آ جاؤ بھائی میرے, اور پھر خطبہ دیا. دل پہ تو جو گزر رہی تھی گزر رہی تھی, لیکن وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ میں آج کر رہا تھا نا کہ آج کے دن اگر یہ شخص مضبوط و مستحکم نہ ہوتا تو نہ معلوم فکری اعتبار سے امت کی گاڑی کہاں جاتی. خطبہ مسنونہ پڑھ, پھر فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه, ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه
حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حج لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن محمدا قد مات. اب الفاظ کا کھرا پن دیکھیے، الفاظ کا کھرا پن دیکھیے. اللہ نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ سید الالسنہ ہے نا. عربی میں جتنا کھرا پن ہے دنیا کی کسی زبان میں اتنا کھرا پن نہیں. ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات. وفي رواية فإن محمدا قد مات. أيها الناس فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أظهرنا. وقال الله عز وجل شانه إنك ميت وإنهم ميتون. اب آپ نے تو صرف سبحان اللہ کہا نا، کیونکہ آپ کو قرآن سے عقیدت ہے. پھر شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، آپ کا خیال ہے یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا. تو آپ نے کہا سبحان اللہ. لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ ابو بکر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. وہ سمجھتے تھے نا. وقال الله عز وجل شانه إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ابن خطاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے ابن خطاب کو خطاب کیا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں محبوب ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں محبوب ہیں. جس کا اللہ معبود ہے اسے خوشخبری ہو کہ اس کا معبود زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا.
لیکن جس نے رحمت عالم کو اس مقام پہ سمجھ لیا تھا کہ ان پر کبھی موت نہیں آ سکتی، میں اسے افسوس کے ساتھ اطلاع دے رہا ہوں کہ تیرا معبود فوت ہو گیا۔ یہ ماننا پڑے گا موت اسی پر نہیں آتی جو پیدا نہ ہوا ہو۔ موت اسی پر نہیں آتی جو پیدا نہ ہوا ہو۔ جو پیدا ہو وہ پیدا ہوا ہی مرنے کے لیے ہے۔ غم تو بڑا گہرا ہے۔ کوئی ابو بکر کے دل سے پوچھے کہ آج تجھ پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن آج اس شخص کے ذریعے رب العالمین نے امت کے فکر کو استحکام بخشنا چاہا۔ جس طرح ہجرت کی شب ابو بکر کی رفاقت سے اللہ نے پوری امت کا کام لے لیا، آج ابو بکر کی خطابت سے اللہ نے پوری امت کا کام لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ بس بھائی بس، اسلام ہی زندہ باد۔ فرمایا ان اللہ امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے، اب یہ ترجمہ کر رہا ہوں اور اس کو ذہن میں بٹھاؤ، کام آئے گا۔ خدا کی قسم گھپ اندھیرے میں ٹارچ اتنی روشنی فراہم نہیں کرے گی جتنی یہ جملے روشنی فراہم کریں گے فکری سفر میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی دی، جب تک چاہا دنیا میں رکھا۔ اس نے عطا میں کمی نہ کی، اس کے محبوب نے وفا میں کمی نہ کی۔ جب تک چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں زندہ رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہداف پر زندگی گزاری۔ اقام دین اللہ، اقامت دین، واظہر کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ، وبلغ رسالت اللہ، تبلیغ رسالت، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد فرمایا۔ اقامت، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ چار اہداف ہیں جو ابو بکر صدیق نے اپنے خطبے میں بیان فرمائے۔ اب اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، ان کو آج رہنے دیتا ہوں، اقامت دین پہ بات کرتا ہوں کہ یہ اقامت دین کیا ہے۔ اقامت دین کیا ہے؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن کے آئینے میں مجھے ایک اور خوبصورت نقشہ نظر آیا۔ اللہ کا ایک حسین پیغمبر جیل کے تنہا ماحول میں دو ساتھیوں سے خطاب فرما رہے تھے، صرف دو ساتھیوں سے۔ ہوا اس طرح، قرآن پاک نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، سیدنا یوسف جیل میں پہنچے۔ جیل میں کیوں پہنچے؟ مصر کی بگڑی ہوئی دوشیزگی نے سازش کی، پہلے مکر کا جال پھیلایا، یوسف نے وہ جال تار تار کر دیا، پھر دھمکی دی، پہلے ترغیب
پھر ترہیب، پھر دھمکی دی. اگر ہمارے جذبات کی قدر نہ کی تو پھینک دیں گے جیل میں، زندگی بھر پڑا رہے گا وہیں. وہ کیا ہے جی؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. بہت کوشش کی میں نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی، لیکن یہ قابو میں نہیں آتا. کیوں آتا ہی کیوں؟ جب بیگم نے بن سمر کر دعوت دی، ہی تلک، ایک اور قرات میں ہے ہی تلک. پتہ نہیں اس زمانے میں میک اپ کا کیا سامان ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کوئی 2.5 کلو پاؤڈر تھپ دیا، پتہ نہیں کوئی کتنا رنگ روغن اس نے پیٹ کر دیا اپنی چمڑی پر. پھر کہنے لگی ہی تلک یا ہی تلک. یوسف نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون. جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے، وہ ایسے گندگی کی بوریوں سے متاثر کیوں ہو. میں تیرے مصنوعی حسن کی حقیقت جانتا ہوں. یہ تو گوبر پہ چاندی کے ورق چڑھا دیے گئے ہیں، میں اس غلاظت کے چکر میں کیسے آؤں؟ میں اس کے حسن کا شیدائی ہوں، میں اس کے حسن کا مستانہ ہوں، میں اس کے جمال کا دیوانہ ہوں. تیرے حسن غلیظ کو کیا کروں گا؟ نعرہ لگایا معاذ اللہ، میرا رب بچائے مجھے، میرا رب بچائے مجھے تیرے مکر سے. کہنے لگی بہت کوشش کی، قابو میں نہیں آیا. اب لاسٹ وارننگ یہ ہے، اگر میری بات نہ مانی، اگر اس نے میرے جذبات کی قدر نہ کی تو جیل میں ڈلوا دوں گی. پیغمبر نے فرمایا تو کیا ڈلوائے گی؟ میں اپنے مشکل کشا سے کہتا ہوں وہی ڈال دے. ربی السجن احب الی مما یدوننی الیہ. یہ غلاظت کے جس راستے پر مجھے بلانا چاہتی ہیں، یا رب اگر اس سے بچنے کے لیے جیل جانا ضروری ہو تو بھیج دے جیل. رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کی مدد کی، اور یوں مدد کی کہ جیل بھیج دیا. پھر وہاں 2 نوجوان بھی آئے، ودخل معه السجن فتیان. 2 نوجوان آئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. دونوں نوجوانوں نے اپنا خواب پیش کیا، تعبیر چاہی.
ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں، شراب کشید کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں اٹھا کے جاتا ہوں، پرندے میرے سر پہ پڑی ہوئی روٹیوں کو نوچتے ہیں۔ آپ ہمیں روشن ضمیر نظر آتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں روشن ضمیر اور محسنین میں سے نظر آتے ہیں۔ احسان آپ کے چہرے پہ ٹپکتا ہے، تو یہ احسان کا نور کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روح الامین آئے انسانی شکل میں، اور بھی سوال کیے تھے، ان کے بیان کا وقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کے جیسے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر سجدے کر رہا ہے۔ پھر دیکھ کے تیری عبادت میں روح کیا ہوگی، تیری عبادت میں اخلاص کیا ہوگا، خشوع کیا ہوگا، حضور کیا ہوگا۔ لیکن اگر تجھے یہ کیفیت میسر نہ آئے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم اتنا تو خیال کر کہ تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تیری عبادت کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے اللہ کو دیکھ کر سجدے کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت میسر نہیں آتی تو پھر اس یقین کے ساتھ تو سجدے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو یقین فرمائیے پھر ہم ہر نماز ایسی ادا کریں گے کہ جیسے زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ جیسے اب ہم کھانا اس انداز میں کھاتے ہیں ہر کھانا کہ جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو، کچھ بچ کے نہ جائے۔ میرے عزیز دوست، انا نراک من المحسنین کیا مطلب؟ اللہ کے حضور سجدہائے مسلسل کا نور تھا۔ سیدنا یوسف جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے تو ان سجدوں کی تابانی تھی، ان سجدوں کی چمک تھی پیغمبر کے چہرے پر۔ وہ نوجوان کہنے لگے ہے روشن ضمیر، ہمارے یہ خواب بڑے خطرناک ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں یہ خواب دیکھ کر، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم نے سمجھا غرض پڑ گئی ہے، متوجہ ہیں، موقع ہے کچھ کام کر لوں، ہے نا جی؟ آپ کے ہاں بھی تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کو غرض مند پائیں تو جیبیں خالی کرنے سے نہیں چوکتے۔ بیچارہ کوئی قسمت کا مارا، کوئی بیچارہ پریشان حال، جب سادہ لو مسلمان کسی گدی نشین کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت دعا فرمائیے، میں کیس میں پھنسا ہوا ہوں، ملازمت نہیں ملتی، یا بیمار ہوں، یا میرا بچہ بیمار ہے، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں روح کی دعا تو نہیں ہوا کرتی نا، کچھ لے کے آسیں تھے کچھ لے کے جاسیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھنس گیا ہے خالی نہ جائے۔ پیغمبر نے جب دیکھا کہ انہیں غرض پڑ گئی ہے، اور انسان کی نفسیات یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے پنڈ سلطانی والوں، جب یہ غرض مند ہو تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، جب یہ بے غرض ہو اور پھر آپ بلائیں بھائی ذرا بات سن، پھر کبھی ذرا میں اس وقت فارغ نہیں ہوں، جلدی میں ہوں، لیکن اگر اس کو ضرورت ہو اور آپ جا رہے ہو تو پھر وہ آئے گا۔ آپ کہیں گے میاں آپ تو مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، میں بھی ذرا مصروف ہوں، وہ کہے گا نہیں آپ میری بات سن لیں، میرے پاس تو پورا دن حاضر ہے، جب آپ اجازت دیں گے اس وقت جاؤں گا، جو کہنا چاہتا ہوں وہ مان لیجیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، عربی میں کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون، غرض مند آدمی جو ہوتا ہے وہ آدھا پاگل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا انہیں غرض پڑ گئی، مطلب پڑ گیا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پیغمبر کا فائدہ اٹھانا کیا تھا؟ اللہ کی توحید ان کے دلوں میں اتار دوں، بڑا اچھا موقع ملا ہے۔
فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، بتاتا ہوں تمہارے خوابوں کی تعبیر دوپہر کے کھانے سے بھی پہلے بتاتا ہوں۔ پیغمبر تیرے دیانت پہ قربان جاؤں، تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے تھا، کمنگ ٹائم سے، اور آنے والے زمانے سے متعلق لب کشائی کرنے سے پہلے پیغمبر نے پیش بندی کرتے ہوئے فرمایا جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو کہیں تمہیں روگ نہ لگ جائے، شرک کا روگ نہ لگ جائے، کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا، چونکہ تمہاری تعبیر کا تعلق آنے والے دور سے ہے، مستقبل سے ہے۔ میں جب تعبیر بتاؤں گا تو وہ ذاتی صلاحیت سے نہیں بتاؤں گا، اس کے عطا کردہ علم کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، کیونکہ عالم غیب میں نہیں، عالم غیب کون ہے؟ پھر پوچھتا ہوں، یہ تو کچھ میرے عزیز آئے ہوئے ہیں نا جو ہر جلسے میں تشریف لے آتے ہیں، لیکن کچھ وہ بزرگ بیٹھے ہیں اللہ کی وہ خصوصیات جو اس کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ عقائد میں جب ان کا اعتراف کیا کیجئے تو لہجہ حسر کا رکھا کیجئے، ہی والا۔ قرآن کریم نے اصرار کیا ہے، جگہ جگہ اصرار کیا ہے، اور اس حقیقت کا تکرار کیا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ تو آپ بھی جب اس کا اعتراف کریں تو ہی کے لہجے میں۔ قرآن پاک نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب کی باتیں اس کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ پیغمبر نے پیش بندی کرتے ہوئے فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر عالم غیب ہونے کی حیثیت سے نہیں بتاؤں گا، عالم وحی ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا، کیونکہ علام الغیوب اللہ ہی۔ لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ ہم ٹورانٹو سے آ رہے تھے، لندن تک کا سفر تھا ہمارا کوئی 8 گھنٹے کا۔ جہاز کا عملہ جب ڈنر سرو کرنے لگا اس میں ہمارے تبلیغی بھائی بھی تھے، تو وہ جو عملہ جب وہ ٹرالیاں لانے لگا جن پہ انہوں نے وہ ڈنر وغیرہ رکھا ہوا تھا، تو 2 ادھر سے کھڑے ہو گئے، 2 ادھر سے کھڑے ہو گئے، بالکل ایسے جیسے ہائی جیکر کھڑے ہو جاتے۔ ٹرالیوں کے آگے راستہ روک لیا اور پھر مسافروں کی طرف منہ کر کے اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے جس کے فضل و کرم سے ہمیں 40,000 فٹ کی بلندی پر یہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں، جس کے فضل و کرم سے 40,000 فٹ کی بلندی پر ہمیں یہ نعمتیں میسر آ رہی ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے؟ زندگی میں کچھ لمحات تو ایسے بھی مخصوص کر لیجئے کہ جو اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں اور اس سے وفا میں گزر جائیں۔ 2-3 منٹوں میں انہوں نے اردو میں، انگلش میں اور فرینچ میں 3 زبانوں میں بس 3 منٹ لگائے اور اپنی بات پہنچا دی، پھر ان سے کہا اب ان کو کھانا کھلاؤ۔
میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ شیخ محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے تبلیغی لشکر کو اللہ نے جو عالمی کامیابی عطا فرمائی ہے اس میں ان کی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم پن سلطانی کے دوستوں، صرف اس لیے اللہ نے ان کو عالمی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ اتباع سنت میں ان حضرات کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکے اس دور میں. سنتوں کی اتباع میں ان حضرات نے جو مقام حاصل کیا ہے، اللہ نے اس کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں یہ تحریک اسلام کی نمائندہ تحریک بن چکی ہے. کم و بیش دنیا کے 100 ممالک میں اللہ نے مجھے بھی جانے کی توفیق دی ہے. جہاں بھی گیا ہوں محمد الیاس کے مبلغین ہر مقام پر مجھے توحید کا پرچم اونچا کیے ہوئے نظر آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ برطانیہ کے جہاں سن 1950 میں 1 یا 2 مسجدیں تھیں، آج اس برطانیہ میں تقریباً 1700 مسجدیں، اور ان مساجد میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں بوڑھے جس کو گھر میں بہو نہیں بیٹھنے دیتی وہ پھر مسجد میں آ کے پناہ لیتا ہے، کھانسی سمیت مسجد میں آ کے پناہ لیتا ہے. جس طرح یہاں بوڑھوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں جوانوں کی اکثریت ہے. خدا کی قسم میں نے صبح 3 بجے چمکتی ہوئی مہکتی ہوئی جوانیاں اللہ کے حضور روتے ہوئے دیکھی، تہجد کی نوافل میں کھڑے ہوئے. جنہیں والدین ٹھیک نہ کر سکے انہیں محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کی تحریک نے ٹھیک کر دیا. صرف اس لیے کہ اتباع سنت میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کمی نہ آنے پائے. ساری کامیابیوں کی روح ہے اتباع سنت. آج ہم سے دنیا ناراض ہے، نہ معلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے ہمارے متعلق. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میری گزارشات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت دین میں ملاوٹ نہ کیجیے، اپنی طرف سے دین میں کچھ ملائیے نہیں. دین اسی حقیقت کا نام ہے جو اللہ کے رسول کے قول سے اور رحمت عالم کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، اصحاب رسول کے قول و عمل سے تعلق رکھتا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم پورا کرتے پھریں. جب آپ اتباع سنت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور جب آپ نفسانیت پہ چلیں گے تو پھر اللہ آپ کو چھوڑ دے گا آپ کے حال پہ. اس سے بد نصیب، اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں جسے اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے. خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ اپنا بنا، جسے اللہ نے اپنا بنا لیا وہ ساری کائنات میں جیت گیا، اور جسے اللہ نے چھوڑ دیا ساری کائنات بھی اس کی بن جائے تو وہ کبھی نہیں جیت سکے گا. فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تعبیر بتاؤں گا اس علم کی روشنی میں بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. ورنہ عالم غیب کون ہے؟ یہ باہر والے حضرات بھی اگر میدے سے نہیں ضمیر سے، ضمیر کی قوت سے ضرب لگائیں ذرا ہی پر، تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. یہی وہ بات ہے جسے کہتے ہوئے منواتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی. یہی وہ کلمہ ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے بلال پہ ستم ڈھائے گئے. یہی وہ کلمہ ہے جس کے اظہار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹوں پہ چلنا پڑا. دندان اقدس شہید ہوئے،
وطن چھوڑنا پڑا. لوگ کہتے اللہ بھی اور رحمت عالم فرماتے تھے اللہ ہی. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی پہ ضرب لگے. ذرا ضرب. بہت بڑا جلسہ تھا بمبئی میں. انڈیا کے مسلمان ہمارے مقابلے میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ مذہباً ان میں کوئی رفت نہیں. یہاں تو خفیہ ایجنسیوں نے ریزہ ریزہ کر دیا نا مسلمانوں کو. ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اگر آج مسلمانوں کی دفاعی قوت یکجا ہوتی, مزاحمت کی قوت یکجا ہوتی, یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو چکے ہوتے تو یہی حال ہو, یہ مناظر ہوتے جو اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں. میں جب باہر جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں مرد کوئی نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں مرد اس سے بھی بدتر ہیں. اگر مرد اس سے بدتر نہ ہوتے تو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں. میرے عزیز دوستو, لگتا ہوں کہیں فطرت کا عمل ہم سب کو کچل نہ ڈالے. ڈر رہا ہوں, روح کانپتی ہے اس تصور سے کہ کہیں فطرت کے دو ٹوک فیصلے ہم سب کو کچل نہ ڈالیں, ورنہ دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. انہوں نے دوست بن کر اسلام کو وہ چرکے لگائے ہیں, وہ زخم لگائے ہیں کہ ہندو بھی پیچھے رہ گئے, عیسائی بھی پیچھے رہ گئے. جس نے ذرا ڈھول کی اچھی بجائی اسے ایوارڈ دے دیا. ہاں, جس نے ذرا ناچنا تھرکنا شروع کیا وہ وی آئی پی ہو گیا. پریس میں, میڈیا میں اسے امپارٹنس ملی. قرآن و سنت کو یتیم خانوں میں دھکیل دیا گیا اور انگریز کی تعلیم کو اعلی اداروں میں. حکومت پر انگریزی جاننے والے اور جو قرآنی تعلیم پڑھے گا اسے سوال کرنا پڑے گا, اس زکوٰۃ اور صدقات کے رحم و کرم پہ جیے گا. یہ پالیسی ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر عیسائیت کا راستہ ہموار کیا. آج لاکھوں مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. لاہور کے چرچ کی رپورٹ یہ ہے کہ ہم نے 17 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا ہے. لیکن میں جب اس طرف دیکھتا ہوں, انڈیا کے مسلمان بے شک وہ بیچارے کھانا تو ان کا سادہ سا ہوتا ہے, ہماری طرح چرغے نہیں اڑاتے, لیکن یقین فرمائیے جب کوئی دین کے حوالے سے انہیں کال دی جاتی ہے تو ہر جلسہ رائے کا نقشہ پیش کرتا ہے. عظیم جلسہ تھا. میں نے وہاں پوچھا ہی اور بھی میں کیا فرق ہے. ایک بچہ دور کہیں کھڑا ہو گیا اس جلسے میں. بہت بڑا میدان ہے, آزاد میدان اس کو کہتے ہیں, مولانا آزاد کے نام پر بھرا پڑا تھا وہ میدان. تو دور وہ بچہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو بازاری اور منکوہا میں ہوتا ہے. میں نے اس کی تھوڑی سی آواز سن لی اور اندازہ کیا کہ اس نے میری کوئی کیسٹ رٹی ہوئی ہے. اسے بلا لیا, لوگ اسے کا راستہ دو, بلا کر میں نے اسے میز پہ کھڑا کر دیا اور مائک سامنے کر دیے. بڑے خوبصورت انداز میں اس بچے نے کہا ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منکوہا اور بازاری میں ہوتا ہے. منکوہا جب نکاح کے بندھن میں کسی ایک کی بنتی ہے تو ہونے والے خامن سے وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں,
اور بازار میں بیٹھی ہوئی بدنصیب ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. موحد اور مشرک میں بھی یہی فرق ہے کہ موحد رب کا سجدہ کرتا ہے اور مشرک سب کا سجدہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی پہ ضرب لگے گی تو بات بنے گی. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کارساز و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا عزت دینے والا رزق دینے والا اولاد عطا کرنے والا مصائب و مشکلات میں کام آنے والا کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا. پنڈ سلطانی والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. دربار سجے ہوئے ہیں جھنڈیاں لہرا رہی ہیں زلفیں بڑھی ہوئی ہیں آفیشل سٹائل میں شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور فلسفہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ در دکھایا. اس در سے ہمیشہ سے صدا آ رہی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. پیغمبر نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.